ہمارا آج کا پروگرام ہے میں اور میرا گھر، اور یہ خوبصورت شام ساری فیملیاں بہت ساری یہاں پہ آئی ہوئی ہیں۔ آپ بھی کبھی جو ہے اپنے اپنی فیملیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ضرور چکر لگایا کریں۔ یہ خوبصورت منظر ہے ہمارے پاس ہی قریبی خان پور ڈیم کا۔ یہ ڈیم کا گیسٹ ہاؤس اور یہ جھولے کشتیوں کے۔ ٹھیک ہے جی، چلے باقی پروگرام کے لیے پھر چلتے ہیں اسٹوڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں ہفتے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر۔ میرا گھر میری جنت۔ اب یہ کیسے بنے گا؟ در و دیوار اور چیزیں، فرنیچر، ان چیزوں سے ہرگز نہیں بنے گا۔ یعنی اگر ہم گھر میں راحت، چین، سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ان ہستیوں کی، ان حضرات کی طرز زندگی کو دیکھنا پڑے گا جن کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا ہی میں راضی ہونے کا اعلان کیا، یعنی حضرات صحابہ کرام، نیک لوگ۔ اب دنیا کی چیزیں، اگر دنیا کی چیزیں انسان کو راحت پہنچا سکتے، ملک، مال اور چیزوں سے کامیاب کوئی ہو سکتا، تو سب سے زیادہ جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے نا، ان میں فرعون ہے، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، ناکام ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں فقیر تھے، فقیرانہ زندگی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو آج ہم جو ہیں اپنے گھروں کے اندر وہ طریقہ زندگی لانے کی مشق کریں۔ اللہ رب العزت نے یعنی اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسنون طریقہ زندگی جو ہے، اس کے اندر جو ہے نا راحت، چین، سکون، خاوند بیوی کے ساتھ، بیوی خاوند کے ساتھ، بڑے بچوں کے ساتھ، بچے بڑوں کے ساتھ۔ جیسے گھر کے اندر جو ہے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں: بچے، بزرگ، عورتیں، مرد۔ اب یہ چاروں افراد جو ہیں یہ خزانہ ہیں، یہ اپنے گھر میں خوبصورتی، امن، خوشحالی یہ لانے کا ذریعہ ہے، اگر اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، مثبت کردار ادا کریں گے، اور مثبت کردار کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کریں گے۔ اب ہماری زندگی جو ہے، ہمارا گھر جو ہے، اب ایک واقعہ ہے کہ گھر کے اندر برکتیں کیسے ہیں۔ کثرت مال کا نام برکت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مال تو جمع کر لیتے ہیں بہت سارے چیزوں سے، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ برکت کس سے آئے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک کھجوروں کی تھیلی دی، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس کو الٹنا نہیں ہے، یعنی ساری باہر نہیں نکالنی، اس میں سے ہاتھ ڈال کے خود بھی کھاتے رہو، گھر والوں کو بھی کھلاتے رہو، مہمانوں کو بھی کھلاتے رہو۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس تھیلی میں سے نکال کے خود بھی کھاتا رہا، گھر والوں کو بھی کھلاتا رہا، مہمانوں کو بھی کھلاتا رہا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور خلافت میں بھی میں اس تھیلی میں سے خود بھی نکال کے کھاتا رہا، گھر والوں کو بھی کھلاتا رہا، مہمانوں کو بھی کھلاتا رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اس تھیلی میں سے کھجوریں خود بھی نکال کے کھاتا رہا، گھر والوں کو بھی کھلاتا رہا، اور مہمانوں کو بھی کھلاتا رہا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بھی میں اس تھیلی میں سے
خود بھی نکال کے کھاتا رہا، گھر والوں کو بھی کھلاتا رہا اور مہمانوں کو بھی کھلاتا رہا۔ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے ہیں، اس دن لوگوں کے لیے ایک غم تھا اور میرے لیے 2 غم تھے کہ وہ جو اس دن مدینے میں افراتفری تھی، اس افراتفری میں میری وہ تھیلی بھی گم ہو گئی۔ اب یہ حساب لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور خلافت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 22-23 سال 24 سال کا زمانہ بنتا، 24 سال تک اس تھیلی میں سے کھجوریں نکلتے رہی، کھاتے رہے، کھلاتے رہے۔ یہ کیا تھا؟ برکت تھا۔ تو اللہ پاک سے برکت مانگنی ہے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہمارے بچوں میں برکت ہو، بچے خیر کا ذریعہ بنے۔ اب یہ جو ہے نا دعا ہے بچوں کے لیے کہ بچے کیا ہوں جی؟ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اب بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایسی تربیت کرنی پڑے گی۔ اگر بچوں کو ماحول معاشرے کے سپرد کر دیں گے، آج کل تو میڈیا نے جگہ لے لی ہے، موبائل نے جگہ لے لی ہے، تو اب وہ جو کچھ وہاں سے سیکھ رہے ہیں بیچارے، وہ وہی زندگی سمجھ رہے ہیں۔ وہ تو غیروں نے جو ہے وہ ایک انتشار، مسلمانوں کے اندر انتشار کے لیے خاص کر کے مسلمان ملکوں کے لیے خاص پروگرام بنائے جائے۔ اب مثال کے طور پہ اپنے ان ملکوں میں نا وہ لوگ رات کے وقت 9 بجے تک سو جاتے اور صبح 5 بجے اٹھ جاتے، انہوں نے نماز پڑھنی نہیں ہوتی، 8 گھنٹے نیند پوری کرتے۔ اور ہمارے یہاں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ رات اور ایک دوسرے کو فخر کر رہے ہیں کہ جی میں رات کو 12 بجے سویا، میں رات کو 2 بجے سویا۔ وہ دوسرے کو کہتا اچھا 2 بجے، پھر دوسرا کہتا ہے میں 4 بجے سویا۔ یہ کیا ہے؟ ہلاکت، تباہی۔ تو بچوں کی نگرانی کرنی ہے ہمیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی رات کو عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، یعنی فوراً سو جاؤ، صبح سویرے اٹھو۔ ساری دنیا کی قومیں، یعنی میں انگلینڈ میں، امریکہ میں، صبح کی نماز پڑھ کے جب میں نکلتا تھا تو میں اس وقت دیکھتا تھا تھوڑا تھوڑا اندھیرا جو ہوتا ہے، اس ٹائم پہ وہ لوگ سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، بسوں پہ ریلا چل رہا ہوتا ہے، وہ سب اپنے اپنے کاموں میں جا رہے ہیں، اسکولوں کو جا رہے ہیں۔ اور اس اندھیرے میں ہم کیا کر رہے تھے؟ ہمارا نظام جو ہے وہ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے گھر کے اندر اس کو رواج تھے، اور رات کو سونے کے لیے مسنون طریقہ جو ہے وہ ابھی جو ویڈیو پہلے آپ کو دکھائیے، اس طریقے پر خود بھی ان کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کریں کہ یہ مسنون دعائیں پڑھ کے اس مسنون طریقے کے مطابق سوئیں۔ صبح جلدی بیدار ہونے کے لیے، صبح جلدی نماز کی نیت کر کے سوئیں کہ صبح اٹھ کے نماز کے لیے مرد سارے مسجد میں جائیں، مسترات اسی وقت میں جو ہے مرد مسجد میں جائیں اور عورتیں اس وقت مصلی پہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ پھر ہمارے گھر جنت کا نمونہ بنے گا، پھر ہمارا گھر جو ہے راحت، چین، سکون کا ذریعہ بنے گا۔ تو کل ہم آئیں گے انشاءاللہ اپنا اگلا پروگرام لے کر، میں اور میری تعلیم۔ اور یہ پروگرام کے بارے میں جو بار بار التجا کرتے ہیں کہ اس کو آگے شیئر ضرور کرنا ہے، دوسرے تک پہنچانا ہے۔ جہاں تک آپ کے واٹس ایپ پہ ہیں، ٹک ٹاک پہ ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، یا جہاں کہیں بھی آپ کے گروپس ہیں، ان کو ضرور آگے شیئر کریں۔ باتیں خیر کی سب تک پہنچانا جو ہے ہم سب کا حق ہے، تو اس کی کوشش کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔